بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کچھ لوگوں کو شدید قسم کی ایک غلط فہمی ہے کہ شاید کوئی بھی سیاسی حکومت اس لیے 5 سال پورے نہیں کر پاتی کہ فوج اسے 5 سال پورے کرنے نہیں دیتی۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ حکومت گھر بھیج دی جاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی حکومت 5 سال مکمل کرے اور اس ملک میں جمہوریت کے توانا اور طاقتور ہونے کا تاثر پیدا ہو، اور یہ بھی تاثر پیدا ہو کہ اب یہاں جمہوریت ہی چلے گی، کچھ اور نہیں چلے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میرا قلیل قسم کا تجربہ یہ ہے کہ تبدیلی کی سب سے بڑی خواہش اسلام آباد کے رہائشیوں، مکینوں اور صحافیوں کو ہوتی ہے۔ تو فیڈرل کیپٹل اس ملک میں تبدیلیوں کی خواہش لے کر چلتا ہے، اور پھر تبدیلی کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے۔ اگر میں خواہش کی جگہ خواہش کا لفظ استعمال کرتا تو شاید بہت سے لوگ برا مان جاتے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اسلام آباد کے چند صحافی، نامور صحافی، درختوں کو لے کر ہاہاکار مچائے ہوئے ہیں، اتنی ہاہاکار انہوں نے کبھی انسانی حقوق کے حوالے سے نہیں مچائی۔ جب انسانوں کے ساتھ اسی قسم کا سلوک ہو رہا تھا، وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، مگر اس پر صحافیوں کو آواز بلند کرنا ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت یہ سب لوگ آواز بلند کرنے کی بجائے طاقتور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ حکومت سیٹ ہو گئی ہے اور ابتدائی اوور کا کھیل نکل گیا ہے، اب مڈل اوور کا کھیل شروع ہو گیا ہے، تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اب ان کو ہی رہنا ہے۔ تو پھر تبدیلی کی خواہش کروٹ لینا شروع کر دیتی ہے، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو لا کر اس پر بات کی جاتی ہے۔ اب درختوں کو لے کر ان لوگوں کی بھی بے عزتی کی جا رہی ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کو لے کر کچھ صحافی اتنے اتاولے ہو گئے ہیں کہ وہ سیدھے آرمی چیف کے گریبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور وجہ اتنی ہے کہ ایک بار پھر کہیں نہ کہیں تبدیلی کا کیڑا تل ملا رہا ہے۔ ایک صحافی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اڈیالہ جیل جانے والے ہیں کیونکہ وہ کوئی بہت بڑا سچ بولنے والے ہیں۔ اچھا، سچ سامنے آئے نہ آئے، مگر وہ ہمدردیاں سمیٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کا نام ہے حامد میر صاحب، جنہوں نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ایک سوال پوچھا کہ پاکستان میں کالعدم ٹی ڈی پی کے لوگ تو ہیں جنہیں آپ کے بقول عمران خان لے کر آئے، لیکن داعش کہاں سے آ گئی؟ وہ تو پاکستان کے اندر ٹی ڈی پی سے لڑ رہی ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ حالانکہ ان کو جواب مل گیا تھا، لیکن اس پر تحریک انصاف نے آج پریس کانفرنس کر دی ہے کہ کالعدم ٹی ڈی پی کو تو ہم لے کر آئے تھے، مگر داعش کو کون لے کر آیا؟ تو اس پریس کانفرنس کا انہوں نے یہ نام رکھا کہ پی ٹی آئی نے فوج کی پریس کانفرنس کا جواب دے دیا۔ تو بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ جناب حامد میر صاحب۔ اب اگر ان کو آئینہ دکھائے تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ ملک کے ممتاز صحافی ہیں، مگر لگتا یوں ہے کہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تبدیلی کی خواہش جنم لے رہی ہے۔ سہیل وڈائی صاحب اس سے پہلے ہی تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ اسلام آباد کے مکین نہیں ہیں، مگر ان کے اوپر اسلام آباد کے پورے اثرات ہیں۔ تو میں نے صرف آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنی تھی کہ حکومت کو 2 سال مکمل ہونے والے ہیں، تو تبدیلی کے کیڑے اب باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ان 2 سالوں میں کیا ہوا۔ کسی نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، کسی نے بھارت کو جنگ میں بڑی شکست دے دی، یا کسی نے دنیا کے اندر خارجہ امور میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو ان کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو حکومت سیٹ ہو جاتی ہے ان کے ہاں ذرا عزت وہ نہیں رہتی جو کہ اپوزیشن کے ہاں ہوتی ہے، وہاں پہ آؤ بھگت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو حکومتی کیمپ میں رہتے ہوئے یہ کام بڑا مشکل ہے۔ تو میرے صرف آپ کی غلط فہمی دور کرنی تھی کہ تبدیلی کی اس بار خواہش کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو نہ ہو، مگر کچھ اور طاقتیں ضرور ہیں، اور اس میں اس ملک کا کہیں نہ کہیں میڈیا بھی شامل ہو رہا ہے۔ تو آپ کو رن ڈاؤن بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا کچھ شامل ہے۔ پنجاب پولیس آرڈر میں ترمیم کر دی گئی ہے، جس کے مطابق فسادات اور پرتشدد احتجاج کرنے والوں کے لیے اب کوئی رعایت نہیں ہے۔ 10 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ اب کسی نے کوئی احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کی یا ہنگامہ آرائی کی، گرفتاری بھی فوراً ہوگی، اور یہ ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا پنجاب حکومت کا، مسلم لیگ نون کی حکومت کا۔ مولانا فضل الرحمان جو
پاکستان کے اندر سب سے بڑے لانگ مارچ کرنے میں ماہر ہیں، ان کا ریکارڈ ہے، وہ پنجاب حکومت کو چیلنج دے رہے ہیں، بلکہ فیڈرل حکومت کو بھی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ وجہ کیا بنی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ تبدیلی کا کیڑا سڑکوں پر نکل آیا ہے، اور اس کیڑے نے اسلام آباد سے لاہور کی جانب سفر شروع کیا ہے۔ اب وہ لاہور کے زمان پارک میں موجود ہیں، لیکن راستے میں انہوں نے پولیس اہلکاروں پر گاڑیاں چڑھائیں، اور جب پولیس نے رد عمل دیا تو شور مچا دیا کہ محمود اچکزئی کے قافلے پر حملہ ہوا۔ تو یہ جو خبر آپ کے پاس پہنچی ہوگی کہ اس قافلے پر حملہ ہوا، اس کی آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کو پیپل پارٹی نے بڑے سبز باغ دکھائے کہ وہ کراچی آئے تو ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ویلکم کرے گا، مگر ان کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے تاجروں نے سہیل آفریدی کو خطاب کی دعوت دی اور پھر یہ دعوت بھی واپس لے لی۔ تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ چل کیا رہا ہے۔ امریکہ اب یورپ کے ساتھ سیدھا ہو رہا ہے اور نیٹو کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ امریکہ کے بغیر نیٹو بے بس ہے، چین اور روس صرف ہم سے ڈرتے ہیں، اور نیٹو نے اب تک کیا ہے، امریکہ پر کوئی وقت آیا تو نیٹو ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ اب دنیا کے ساتھ سیدھے ہو رہے ہیں۔ بجلی کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، مہنگی ہوئی ہے سستی، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے آئی سی سی کو ایک بار پھر یہ کہا کہ وہ کسی صورت بھارت میں اپنی ٹیم نہیں بھیجے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے لیے 2 نئی ٹیموں کی نیلامی ہوئی ہے، کس نے خریدی ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے، اور خاص اب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پیغام بھیجا ہے، بڑا خطرناک پیغام ہے، جس کے بعد ان کی گرفتاری کے امکانات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، جنہوں نے تحریک شروع کر دی ہے اور وہ اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں۔ تحریک ایک قافلے کی صورت میں اسلام آباد سے لاہور پہنچی ہے۔ لاہور میں ان کو داتا دربار پر پہنچنا تھا، لیکن کنٹینر لگا کر راستہ بند کر دیا گیا، تو اب وہ زمان پارک میں موجود ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ راستے میں کھاریا کے مقام پر پولیس نے ان کی گاڑیوں پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، ڈنڈے مارے گئے، ان کے شیشے توڑ دیے گئے، اور کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ سرائے عالمگیر پولیس نے میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل اور سابق ایم این اے امجد نیازی کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا۔ اب تحریک انصاف نے 2 دعوے کیے، ایک تو یہ کہ قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے، پولیس نے ان کو روکا ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ نقاب پوش آئے تھے سرکاری گاڑیوں میں ڈنڈے لے کر، انہوں نے ڈنڈے مار مار کر گاڑیاں توڑ دی۔ تو گاڑیاں توڑی ہوئی یا گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تو دکھائے گئے ہیں، لیکن حملہ کب ہوا، کیسے ہوا، یہ کسی نے فوٹیج نہیں بنائی۔ حالانکہ سب کے پاس موبائل موجود ہوتے ہیں، تو ایک تو حملے کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ دکھائیں۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ محمود اچکزئی کے جو گارڈز ہیں انہوں نے پولیس اہلکاروں پر اپنی گاڑیاں چڑھا دی۔ اب یہ پولیس کی بدماشی ہے، گاڑی اگر آپ لوگ پولیس والے کا پاؤں نیچے دے دے گے گاڑی کے، آپ کو پتہ ہے کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ رد عمل کے طور پر سرائے عالمگیر پولیس نے ان گاڑیوں کو روکا اور پھر ان کے اوپر ڈنڈے برسائے۔ اس روکنے کو ہی قافلے پر حملہ کہا گیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ محمود اچکزئی کے بیٹے ازل خان اچکزئی کو پنجاب پولیس نے جیلم کے قریب گرفتار کیا ہے۔ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو صرف گاڑی سے اتارا گیا۔ وہ اس گاڑی میں سوار تھے جس نے پولیس اہلکار کے اوپر ٹائر چڑھا دیا، اس کا پاؤں زخمی ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ علامہ راجہ ناصر باز کے بیٹے راجہ مصطفیٰ حیدر کو بھی گرفتار کیا گیا، جس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، اور پولیس نے کسی بھی بڑی گرفتاری سے انکار کیا۔ پولیس کا دعویٰ یہ کہ انہوں نے کانوائے کو پورا راستہ تحفظ دیا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ کہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سے ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو۔ لیکن اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض بھٹو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اپوزیشن ارکان کی گاڑیوں پر کھاریا کے قریب لاٹھی چارج کیا گیا ہے اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو لاٹھی چارج کی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پولیس نے رد عمل کے طور پر گاڑیوں کے شیشے توڑے جو ان کو نہیں توڑنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ یہ قافلہ بڑا وائلنٹ تھا، موب ہے، اس میں کئی لوگ شریک ہیں، اور اس قافلے کو راستے میں کہیں بھی ان کا بڑا استقبال نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جیسے نواز شریف جی ٹی روڈ پر نکلے تھے تو جگہ جگہ خطاب کرتے ہوئے آئے تھے اور بڑے بڑے اجتماع منعقد کیے گئے تھے۔
تو اس لیے پولیس نے کوئی زیادہ مستعدی دکھائی نہیں، لیکن اس قافلے کی حفاظت ضرور کی۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ پنجاب پولیس نے پنجاب کے مختلف شہروں میں چھاپے مار کر تحریک انصاف کے کچھ اہم رہنماؤں کو دھر لیا ہے، اور بعض رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے۔ اب سیالکوٹ کی ریحانہ ڈار صاحبہ ہمیشہ ایک ویڈیو بنا کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتی ہیں اور اپنی انٹری ڈالتی ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے یہ کیا، اور وہ گاڑیوں پر آئیں اور پولیس کے ساتھ بد کلامی کی، پھر گاڑیاں چھوڑیں اور پیدل نکل گئیں کہ پولیس نے ہمیں روک دیا، اب ہم پیدل جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور گاڑی میں بیٹھی نظر آئی کہ کوئی پیچھے سے گاڑی آئی اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کر آگے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے ڈراموں کے ساتھ اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف نے جمعرات کے روز خود کو دہشت گرد قرار دیے جانے کا سخت برا منایا اور اس پر رد عمل دیا۔ بنیادی طور پر دہشت گردوں کے سرودکاروں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں چیئرمین گور علی، سلیمان اکرم راجہ اور اسد کیسر بیٹھے۔ یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خبریں ہیں کہ ان کے اختلافات ہیں۔ سلیمان اکرم راجہ تو گور کو چیئرمین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اب پارٹی نے ان تینوں کو بٹھایا کہ چونکہ تحریک شروع ہو رہی ہے تو عوام میں تاثر نہیں جانا چاہیے کہ پارٹی کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی۔ تو بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی، اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس بات کا بڑا برا منایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف نے ان کی حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے، نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو ہے مزید تھریٹ بنے، نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو ہے مزید تھریٹ بنے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت غیر مشروع طور پر تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جرگہ بلایا تھا جس نے کے پی کے میں آپریشن کی مخالفت کی ہے، اور اس جرگے کا انہوں نے اعلامیہ بھی پڑھ کر سنایا۔ اب یہ وہ جرگہ ہے جس میں تمام پختون قیادت نے شرکت کی بقول اسد کیسر صاحب کے، چونکہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جرگہ منعقد کیا تھا اور اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل تھے۔ سلیمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی دہشت گردوں کے ہمدرد نہیں ہے، کوئی ناسمجھ ہی دہشت گردی کی حمایت کر سکتا ہے۔ فوجی آپریشن کے سوال پر سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ پریس کانفرنس فوج کے ترجمان کی حالیہ طویل بریفنگ کے بعد کی گئی ہے، جس میں انہوں نے وہی سوال اٹھایا جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ داعش کو یہاں فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر تحریک انصاف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور دہشت گرد گروپ ہے داعش، اس کو فوج سپورٹ کر رہی ہے، کالعالم ٹی ٹی پی کے خلاف وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ کل تک پیپل پارٹی کی حکومت وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو کراچی میں پروٹوکول دینے کا اعلان کر رہی تھی، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، ان کو جلسے کی اجازت دینے پر غور کر رہی تھی، اور کراچی چیمبر کے تاجروں نے سندھ حکومت کی ایما پر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو چیمبر میں خطاب کے لیے مدعو کیا تھا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اب یہ سارے پلان کینسل ہو چکے ہیں۔ پیپل پارٹی نے یو ٹرن لے لیا ہے اور سہیل آفریدی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے 11 جنوری کے لیے باغ جناب میں عوامی جلسے کی اجازت طلب کی تھی، تو پیپل پارٹی حکومت نے کہہ دیا جناب سیکورٹی خدشات ہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اب پی ٹی آئی متبادل آپشن پر غور کر رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا سہیل آفریدی کو اب کراچی میں کہیں جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ مزار قائد پر چونکہ سہیل آفریدی کو حاضری دینا ہے تو کوشش کی جائے گی کہ مزار قائد پر ہی اجتماع سے خطاب کیا جائے۔ تو اب پیپل پارٹی حکومت کو وقفہ پڑا ہوا ہے کہ وہ مزار قائد پر رکاوٹیں کھڑی کرے اور ان کو وہاں پیش ہونے سے روکے، یا پھر ان لوگوں کو روکے جو مزار قائد کی طرف پینیٹریٹ کریں گے۔ دوسرا، تاجروں نے یہ کہہ دیا کہ اب سہیل آفریدی صاحب کو ہم چیمبر میں خطاب کی دعوت کینسل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ریاست کی طرف سے دہشت گرد ڈکلیئر کیے گئے یا دہشت گردوں کی سہولت کار ڈکلیئر کیے گئے، یعنی الفاظ میں نہیں کہا مگر مطلب یہ کہ جناب ہوں تسی نہیں آ سکتے۔ تو اب تحریک تحفظ آئین پاکستان لاہور میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر 70,000 ائمہ کرام اور مؤذن حضرات کے لیے وظائف شروع کر دیے ہیں، اور لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ظالم مافیا کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، کسی بھی فتنے کو پنجاب کی سرزمین پر پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اگر یہ فتنہ نہیں ہے لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دینا، اللہ تعالیٰ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دینا، بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا، ان کا خون بہانا، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا، املاک کو نقصان پہنچانا، اسٹیٹ کی امانت کو، عوام کی امانت کو نقصان پہنچانا، ان کی گاڑیوں کو، موٹر بائکس کو نظر آتش کر دینا، اگر یہ فتنہ نہیں تو اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس فتنے کی جو سرکوبی ہے وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، ظالم چاہے کسی بھی جنس سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، ریاست کو اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا اور مظلومین کو انصاف دلانا ریاست کی ذمہ داری ہے، جو ریاست پوری قوت کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ۔ لیکن بنیادی طور پر انہوں نے جس تقریب سے خطاب کیا اس میں پنجاب کی مساجد کے سینکڑوں امام اور مؤذن حضرات موجود تھے، جس کا رد عمل آیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، اور مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ سخت لہجہ اختیار کیا ہے، وہ سخت غصے میں ہے اور انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے کہ ہمیں مت آزماؤ اور ہمیں آزماؤ بھی نہیں، ورنہ ہم تمہارے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش بن جائیں گے۔ پھر مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ان سے بڑھ کر، یعنی آپ کی جو ایکچول اپوزیشن ہے وہ تو تحریک انصاف یا کوئی اور جماعتیں ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے خود کو ایک طاقتور اپوزیشن کے روپ میں سامنے آنے کی دھمکی دی ہے۔ وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدرسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے کیونکہ ہمیں حکومت اور اس کے اداروں پر یقین نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کو اس بات سے سخت گلہ ہے کہ پنجاب حکومت ائمہ کرام اور مؤذن حضرات کو جو اعزازیے دے رہی ہے، جو وظائف دے رہی ہے، اس سے وہ ان کو خاموش کرا رہی ہے، اور جو مدرسہ سسٹم ہے، چونکہ بہت ساری مساجد اور بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو کہ ان کی جماعت کے زیر اہتمام چلتے ہیں، کچھ اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے زیر اہتمام چلتے ہیں، تو وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بہت ہی طاقتور سیاستدان ہیں، اور ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ بڑے منظم ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں انہوں نے 2 لانگ مارچ کیے تھے اور دونوں بڑے کامیاب تھے، اور ایک لانگ مارچ میں تو فوج نے ان کو مذاکرات کر کے واپس بھیجا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر موجودہ حکومت کو، جن کے ساتھ ماضی میں ان کے بڑے اچھے تعلقات رہ چکے ہیں، وہ دھمکی دے رہے ہیں یا تھریٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آنے والے وقت میں وہ حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو پنجاب حکومت کا ایک بڑا امتحان ہے۔ تو میں نے کل آپ کو بتایا ہی تھا کہ جب سے پنجاب حکومت نے کام شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں نو ورک نو مسٹیک، جب آپ کوئی کام نہیں کرتے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جب کام کرتے تو خطرات بھی ہوتے ہیں، تو پھر خطرات اب چاروں طرف سر اٹھا رہے ہیں، اور ویسے بھی 2 سال کے بعد تبدیلی کا کیڑا سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے لاہور گیریزن میں فوجیوں سے خطاب کیا، دورہ کیا، اور یہاں پر انہوں نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے تحفظ کے لیے چوکس ہے، اور ملک کی خود مختاری، سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے فوج پرعزم ہے۔ انہوں نے واضح کیا قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے پر پاک فوج کا رویہ 0 ٹالرنس ہے۔ اگلی خبر بلوچستان میں ایک بڑی گرفتاری کے حوالے سے ہے۔ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد ساجد احمد کو گرفتار کیا ہے، جو اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا فارغ التحصیل ہے۔ پنجگور میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے یہ گرفتاری کی، تو سیکورٹی حکام نے بتایا کہ ساجد پنجگور سے تربت کی طرف بھاری تعداد میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ گرفتار دہشت گرد سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک اور دہشت گرد جہازیب مہربان کو بھی گرفتار کیا ہے، جو ریکی اور رقم فراہم کرنے میں شامل رہا ہے۔ جہازیب نے ایک اور 18 سال کے لڑکے کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ تو سیکورٹی حکام کے مطابق ساجد احمد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا ہے، اور اس کی بھابھی بھی BYC کی کارروائیوں میں ملوث تھی۔ اس کے علاوہ 2 اور لوگ گرفتار کیے گئے، جن میں بیزل اور خران کے رہائشی سرفراز شامل ہیں۔ ان سب پر الزام یہ ہے کہ یہ BYC کو تاوان کی رقم فراہم کرتے ہیں، جس سے دہشت گردوں کی کارروائیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور انہیں فروغ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم گرفتاری بلوچستان میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر پنجاب پرویز الہی پر احتساب عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
गुजरात में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन से मुतल्लक साबिक वज़ीर आला के खिलाफ एहतसाब अदालत में एक रेफरेंस है, जबकि रेफरेंस में मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद, सुहेल असगर अवान और आसिफ महमूद समेत दीगर अफराद भी शामिल हैं। इन तमाम मुल्ज़मान को रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई है। अब 15 जनवरी को साबिक वज़ीर आला पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अगली खबर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा के हवाले से है, जिन्होंने जापान में पीटीआई के वर्कर से खिताब किया है और उन्होंने एक बार फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजे। अगर आप ये आज और परसों तक जब इमरान खान से साथ मुलाकात होगी, अगर इन्होंने नहीं कबूल किया तो फिर रेमिटेंसेस नहीं आएंगी पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं। याद रखिए कि आपके डॉलर्स पे ये आपके सिर्फ घर नहीं चल रहे, ये पूरा मुल्क चल रहा है। तो उनकी ऑडियो वायरल है। इससे पहले भी इमरान खान कई बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजे, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ बाहर बैठकर कमाई करते हैं बल्कि पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं, तो उन्होंने इमरान खान की इस अपील को हर बार रिजेक्ट किया है। तो इस बार भी अलीमा खान की इस अपील को ओवरसीज पाकिस्तानी यकीनी तौर पर रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये तहरीक इंसाफ से ज़्यादा तहरीक इंतशार बनती जा रही है और ये पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। अगली खबर अमेरिका के हवाले से, जिसने यूरोप की भी बेइज्जती शुरू कर दी है। नायब सदर जेडी वेंस ने यूरोपीय ममालिक को मुखातब करते हुए कहा कि माजी के किस्से सुनाना छोड़ दें। अब मामला ये कि यूरोप जो है वो ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहा है और उनका मौक़िफ़ ये कि ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, ये अमेरिका के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अमेरिकी सदर इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके कि वो ग्रीनलैंड जो एक खुद मुख्तार जजीरा है और डेनमार्क के साथ अटैच है, उसको वो या ख़रीद लेंगे या उसको अपने कब्ज़े में ले लेंगे। तो अब जो यूरोप की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है उसमें कहा गया कि इससे नेटो इत्तेहाद ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस यूरोप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसकी 2 नई टीमों की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया है और 2 टीमें बेची गई हैं मजमूई तौर पर 360 अरब रुपए में। पीएसएल की 7वीं टीम एफकेएस ग्रुप ने 1 अरब 75 करोड़ रुपए की कामयाब बोली देकर खरीदी है और ये जो ग्रुप है अमेरिका में क्रिकेट की मुख्तलिफ टीमों के मालिक हैं। इस सरमायाकार ग्रुप ने टीम के नाम के लिए हैदराबाद शहर का इंतखाब किया है। दूसरी टीम जो है वो ओजी डेवलपर ने हासिल की है, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और उन्होंने 185 करोड़ में ये टीम खरीदी। इसका नाम सियालकोट के नाम पर रखा गया। तो ये 2 टीमें अगले पीएसएल का हिस्सा होंगी। इससे कबल आखिरी फ्रेंचाइज 2018 में बेची गई थी, जब मुल्तान सुल्तान नीलाम हुई थी और मुल्तान सुल्तान जो है वो जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन ने 1 अरब 10 करोड़ में खरीदी थी। अब पीएसएल की नई टीम की खरीदारी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, तकरीबन 9 बिडर थे, जिनका ताल्लुक टेलीकॉम, एनर्जी, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी से है। इनमें जैस कंपनी है, उसने भी नीलामी में हिस्सा लिया लेकिन वो कोई फ्रेंचाइज हासिल नहीं कर सकी। अल्वेरिक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी में काम करती है और वो पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल से पहले ही मुंसलिक रही है, लेकिन ये भी कोई बड़ा नुमाया सौदा नहीं कर सकी। इसके अलावा मोबाइल टेक्नोलॉजी ब्रांड वीगोटेल भी इस नीलामी में शरीक था। ओजी ग्रुप भी इसमें शामिल हुआ, जिसने 185 करोड़ में सियालकोट की टीम हासिल की है। ये पहली बार क्रिकेट के मैदान में कदम रख रहा है। ग्रुप के सरबराह के मुताबिक वो 2 बरस कबल अपने कारोबार और ख़ानदान के साथ पाकिस्तान में मुंतकिल हुए थे। नाम से ज़ाहिर है कि ओजी जो है वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया का ही एक मुआशरती नाम है या मुआशरती इस्लाह। ऑस्ट्रेलियन खुद को ओजी कहलाते हैं। इसके अलावा I2C डिजिटल बैंकिंग और अदायगियों और कार्ड सॉल्यूशन का काम करती है और फिनटेक कंपनी I2C FKS ग्रुप, जिसने 175 करोड़ में हैदराबाद की टीम हासिल की है, ये बुनियादी तौर पर शुमाली अमेरिका में क्रिकेट की मुख्तलिफ टीमों का मालिक है। ग्रुप के पास DFW किंग्समैन और किंग्समैन एक्स जैसी टीमें शामिल हैं। बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पिछले दिनों अमेरिका गए थे और उन्होंने पीएसएल की वहाँ मार्केटिंग की थी। तो अमेरिका से 2 बड़ी कंपनियों का इस बोली में हिस्सा लेना और एक का कामयाबी से एक टीम खरीदना
پاکستان کرکٹ بورڈ اور چیئرمین کی ایک شاندار کاوش کہی جا سکتی ہے۔ تو اب پاکستان سپر لیگ میں کل ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، جو کہ کرکٹ کے شائقین کے لیے اور زیادہ دلچسپی کا باعث بنے گی۔ تو پی ایس ایل کا جو اس وقت مالی ماڈل ہے، اس کے مطابق لیگ کی مجموعی آمدن کا 95% جو فرینچائز ہے ان کے اندر تقسیم ہوتا ہے، صرف 5% پی سی بی کو ملتا ہے۔ تو پہلے یہ حصہ 6 ٹیموں کو مل رہا تھا، اب وہ 8 ٹیمیں حاصل کریں گی۔ اگلی خبر یہ کہ یکم جنوری سے بجلی کے اوسط بنیادی نرخ میں ₹1.79 فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یکم جنوری سے بجلی کا اوسط ٹیرف ₹33.38 فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے ₹31.59 چل رہا ہے۔ لیکن خبر یہ کہ حکومت نے نیپرا کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے۔ دوسری طرف نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا، جبکہ لائف لائن صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اب ایک طرف ₹1.79 قیمت بڑھا دی گئی ہے، دوسری طرف 93 پیسے سستی کر دی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کو بہت خیال رکھیں۔